علماء کرام و شعراء اعظام، خصوصاً حضرت مولانا مفتی طیب صاحب قبلہ و صوفی متین صاحب قبلہ اور مولانا عبدالمجید صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ابھی تک آپ حضرات نے بڑی بیداری کے ساتھ آنے والے مہمانوں کو سنا اور اپنی دعاؤں سے نوازا۔ یقیناً آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ اس وقت اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم کا جو ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ میرا نام اس وقت تک لے ہی نہیں سکتا جب تک میں اس سے اجازت نہ دوں۔ جب تک میں اس کو یاد نہ کروں وہ میرا نام نہیں لے سکتا۔ تو یقیناً آج یہاں پہ جتنے لوگ حاضر ہیں، داہنے سے لے کے بائیں تک، آگے سے لے کے پیچھے تک جتنے لوگ حاضر ہیں، سب کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان حال سے یاد فرمایا ہوگا۔ خطبہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیت السلام میں درود پاک نذرانہ پیش میں پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس جلسے میں باہر سے تقریر کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد صاحب قبلہ چشتی سماجی ثقافی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان سے پیشتر میں صرف چند منٹ کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں حضرت کی آمد ہوگی، پھر آپ حضرات اپنے مہمان خصوصی کے بیان کو سنیں گے اور پھر اپنے دلوں کو منور و مجلہ کریں گے۔ پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ۔ اس دنیا کے اندر ہر بندہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، جیسے یہ ہوش سنبھالتا ہے، عقل و شعور آتا ہے، اب اس کے ذہن میں یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے ایسا کون سا کام کرنا چاہیے جس سے دنیا میں میرا نام ہو، جس سے سماج میں میری عزت بنے، لوگ مجھے پہچانیں، ایسا کون سا کاروبار کریں، کون سی تجارت کریں جس سے ہم کو فائدہ و منافع ہو۔ ہر بندے کے ذہن میں یہ بات ہوتی ضرور ہے۔ کوئی چھوٹا کام کرتا ہے، کوئی بڑا کام کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ذہن کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تجارت کرنا تم بھی چاہتے ہو، ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ تجارت وہ کرو جس سے تمہارا دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔
کام ایسا کرنا چاہیے جس سے دنیا بھی فائدے میں چلے اور آخرت بھی فائدے میں ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ تجارت کے چکر میں، آپ کاروبار کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیسی تجارت؟ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لے. ذرا میری بات کو غور سے سنیں. جو ہمارے بھائی حضرت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ آپ سب مجھے پہچانتے ہوں گے کہ میں آپ کی مسجد کا امام نہیں ہوں. میری ہر وقت کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ ہمیشہ اچھے کام کریں، برے کاموں سے دور رہیں، کیونکہ آپ جب برے کام میں پھنسیں گے تو اس سے گناہ پہ ہوگا، اور جب گناہ ہوگا تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہونے سزاوار ہوں گے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ اب وہ تجارت کون سی ہے؟ تو فرمایا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی راہ میں جہاد کرو، اور جب تم یہ سارے کام کرو گے، رب کائنات نے پھر فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تو پھر تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے. اور جب بندے کے گناہ بخشے جائیں گے، بندے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا. اور اگر بندہ دنیا سے گناہوں کے ساتھ میں جائے گا تو اس کو جہنم کی سزا کاٹنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو، اس کو جنت ملے گی. تو میرا مقصد آپ کو اصلاح کرنا ہے، آپ کو نیک بنانا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا ساتھ بھی ضروری ہے. ہم اکیلے آپ کو بتاتے رہیں، آپ پر کوئی اثر نہ ہو تو پھر بیکار ہے. اگر ہم 10 باتیں بتائیں تو 10 میں سے کم 8 اگر چھوڑ دے تو 2 پر عمل ضروری ہے، 2 پر عمل ضروری ہے. تو آج اس نورانی محفل میں ایک پیغام میں آپ کو دوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا فرض کیا ہونا چاہیے. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ جو کمی پائی جا رہی ہے وہ ہمارے اخلاق کی پائی جا رہی ہے. سب سے بڑی کمی، ہمارا اخلاق اتنا گر چکا ہے کہ کبھی ایسا تھا کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے غیر ایمان لاتے تھے، لیکن آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں، ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں. آخر ایسا کیوں؟ اپنے آپ کو بدلے، انشاءاللہ آپ کا معاشرہ بدلے گا، آپ کا سماج بدلے گا. اور جب تک خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، زمانہ نہیں بدلنے والا. زمانے کے اندر ہم بھی داخل ہیں، زمانے کے اندر آپ بھی داخل ہیں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، ہم خود نہ نماز پڑھو تو بیکار ہے. سب سے پہلے ضرور کہ ہم نماز پڑھو، اس کے بعد میں آپ کو نماز کی دعوت دیں. سب سے پہلے ضرور کہ ہم جھوٹ سے بچیں، اس کے بعد میں ہم آپ کو بولے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں. تو سب سے زیادہ کمی کس کی؟ اخلاق کی پائی جاتی ہے. آخر ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، جب ہم آج کے 1400 سال پیچھے جاتے ہیں، پتا کرتے ہیں کہ آخر ہمارا دین اتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر کیسے پھیلا. نہ لاؤڈ اسپیکر تھا، نہ تار تھے، نہ ٹیلی ویژن تھا، کوئی ذرائع نہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجا. کیوں بجا؟ اخلاق کے دم پر بجا. اخلاق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کہ اپنے غیر دیکھے بھی تو سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام کا اخلاق کیسا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد عمر فاروق اعظم، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد حضرت مولا علی. یہ ترتیب ہے مرتبے کی.
اور عمر کے اعتبار سے بھی حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بھی کم سے چھوٹے تھے. تو اس میں بھی تقریر بھی اور ایک پیغام بھی ہے. ایسے تقریر بھی ہے، پیغام بھی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ لوگوں کے درمیان سے گزرتے، کوئی چھوٹا ملتا یا بڑا ملتا، اس کو سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے. ہمارے مسلمانوں کا اخلاق یہ ہونا چاہیے. جائیں اپنے پیچھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ کسی بھی راستے سے گزرتے، کوئی چھوٹا ملے تو، بڑا ملے تو، برابر کا ملے تو، کیسا انسان ہو، ایمان والا ہے، آپ اس کو بڑھ کر کے پہلے سلام کرتے تھے. آپ کا یہی معمول چلتا رہا. ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر سے گزر ہوا قصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو عادت یہ تھی کہ سلام سب سے پہلے کون کرتے تھے؟ حضرت علی. لیکن اس دن اتفاق ایسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو جھکائے خاموش بیٹھے ہیں. اب جب پاس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ آج علی نے سلام نہیں کیا، تو آپ نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد سیدھا بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، آپ کو حضور آپ بیٹھے. سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، مجھے ایسا کرنا ہے کہ بیٹھنا ہے، لیکن آپ استاد کا حکم ہے تو ہم کو آپ کرنا دیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اس راستے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور معمول کے مطابق حضرت علی نے جب سلام نہیں کیا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. 10 بستہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مجھ سے ناراض ہے. کیا کہا؟ علی مجھ سے ناراض ہے. اب آپ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ آج ہمارے مسلمانوں میں 4.5 سال گزر ہوتا ہے، اس کے باوجود ہمیں دوسرے پاس جھکنے کے لیے نہیں پڑتے ہیں کہ خاندان چھوٹ گئے، رشتہ ختم ہو گئے. لیکن اپنی انا پیڑھی سے ہم کو نہیں آنا ہے. ہم سلامی کریں گے چاہے کے بجائے. لیکن انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل ابھی بکر صدیق حضور کے باوجان ہے. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، علی مجھ سے ناراض ہے، علی مجھ سے ناراض ہے، تمہیں کروا دیجیے.
اب میرے آقا اطاعت فرماتے ہیں علی کو بلایا جائے. جب حضرت علی بارگاہ اطاعت میں حاضر ہوئے, سلام ٹکرا ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے, عرض کرتے حضور لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. ارشاد فرمائے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی کیا تم ابو بکر سے ناراض ہو؟ اور جو حضرت کیا فرمایا, اے علی کیا تم ابو بکر سے ناراض ہو؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا تو کچھ نہیں, میں اپنے بھائیوں سے ناراض ہوں نہیں ناراض ہوں. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی مجھے روزانہ سلام کرتے تھے, آج انہوں نے سلام نہیں کیا, اس وجہ سے مجھے لگا کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں, اس وجہ سے مجھے لگا کہ وہ مجھے ناراض ہیں. آج ہمارے مسلمان بھائی ایک دوسرے سے سلام تو بڑی دور کے بعد سلام بھی نہیں کرتے ہیں, اور کوئی دوسرے کے انتظار میں رہتے یہ سلام کرے تو دوسرا ہم نہ کریں. اب کیا کہا یا رسول اللہ یہ روزانہ مجھے سلام کرتے تھے, آج مجھ سے سلام نہیں کیا, اس وجہ سے مجھے لگ رہا کہ مجھے ناراض ہیں. اب یہاں پر ایک بات اور کہ اپنے بھائی کا حق کس طرح سے انسان دیکھنا چاہیے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے ارشاد فرماتے ہیں اے علی آخر اس کی وجہ کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے کہ تم روزانہ اپنے بھائی ابو بکر کو سلام کرتے تھے, آج تم نے سلام نہیں کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ماجرا کچھ نہیں ہے کہ آج میں اپنے گھر میں رات میں بستر پہ سویا ہوا تھا, میں سو رہا تھا, قسمت کی نماز ہوئی اور میں سوتے سوتے جنت کے اندر پہنچا. کہاں پہنچا؟ جنت کے اندر پہنچا. میرے آقا فرماتے پھر حضرت علی رسول اللہ جب میں جنت کے اندر پہنچا بڑے خوبصورت خوبصورت مہمان دیکھے, بڑے عالیشان بنگلے دیکھے, وہاں پر دیکھتے دیکھتے میں ایک محل کے پاس میں پہنچا, اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا دار السلام. کیا لکھا تھا؟ دار السلام. جب میں نے جنت کے نگہبان جنت کے مالک حضرت رضوان کے بارے میں پوچھا کہ جو دار السلام ہے یہ کس کے لیے ہے, بڑے مسلمانوں کی قسمت کو یاد کرو, کتنا مہذب, اتنا محبت, اتنا اچھا بچہ بھی ملا. حضرت رضوان نے جواب دیا کہ جب حضرت علی نے پوچھا یہ دار السلام کس کے لیے ہے, یہ محل کس کے لیے ہے, یہاں پر کس کا نام لکھا جاتا ہے, تو حضرت رضوان ناز کرتے ہیں اے علی یہ وہ دروازہ ہے کہ دنیا کے اندر جو مسلمان بھائی اپنے بھائی کو سلام کرتا ہے اس کا نام دروازے کو ہی لکھ دیا جاتا ہے, اس کا نام اس دروازے کو اوپر لکھ دیا جاتا ہے. اور وہ دروازہ کہاں ہے؟ جنت کے اندر ہے. اے مسلمانوں اتنا اچھا دین ملا کہ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرو تو سلام کرنے کی وجہ سے بھی تم کو جنت مل جاتی ہے. جنت اتنی سستی پھر بھی ہمارا خریدنے کے تیار نہیں ہے, ہمارا اپنی اعلان میں مصروف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو ہماری مختصر کی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مزمل صاحب کو جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا ہم سے بولنے میں جو غلطی ہوئی ہو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و خیر میں معاف فرمائے. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے دور رکھنے کے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.